میں نے یہ کہا ہے کہ اللہ کے بندو ادھر ہم اس کے ساتھ باتیں کر رہے ہیں, بہت ساری چیزیں مسنگ ہیں, ان کو میں لے کے آؤں گا, یا ہم باتیں کر رہے ہیں بہت ساری چیزیں, وہ بندے نے یہ نہیں کیا, یہ ایسا کام نہیں ہوا, ہم اس طرف نہ جائیں. میں نے کہا کیا ہے اس کے اندر سنیں, اور انٹرسٹنگ ہے پورا پروگرام سنے بغیر ایک چھوٹے سے کلپ کے بعد ٹویٹر کے اوپر گالم گلوچ بریگیڈ آتا ہے, اور میری بیٹیاں میرے بیٹے وہ سنتا ہے, اور اس کے بعد وہ شروع ہو جاتا ہے. میری عمر ہے 53 ایئرز, اگر میں ہوتا 22-23 سال کا میجر خرم حمید یا اس وقت کا خرم نیازی, اس وقت تک میں بتا چکا ہوتا کہ گالم گلوچ بریگیڈ جو کر رہا ہے اس کو میں کہاں پہنچا چکا ہوتا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. آپ دیکھ رہے ہیں چوتھا ستون, میں ہوں جواد فیضی. ابھی آپ نے کلپ دیکھا برادرم حامد میر کے پروگرام میں جناب میجر ریٹائرڈ خرم حمید روکھڑی خیالات کا اظہار کر رہے تھے. جو ہی یہ پروگرام نشر ہوتا ہے اس کے بعد سے وہی بریگیڈ جس کا ذکر کر رہے تھے روکھڑی صاحب انی ڈال دیتے ہیں وہ ونس اگین. لیکن یہ کب تک چلتا رہے گا؟ ہم جب یہ دیکھتے ہیں کہ جو قیادت ہے وہی اس زبان کو استعمال کرے گی جو بچوں کے لیے بھی مہلک ہے, معاشرے کے لیے بھی زہر قاتل ہے, طرز تخاطب سے لے کے مخاطب کرنے سے لے کے ایک دوسرے کو پکارنے سے لے کے ایک دوسرے کو للکارنے سے لے کے ہم اس سطح پہ چلے جاتے ہیں, اس کے بعد پھر جگ ہنسائی ہی رہ جاتی ہے. لیکن اس سے بڑا اور کیا, اس کو کیا کہا جائے کہ آپ ادارے بھی نہ چھوڑیں, آپ جو ہے وہ ملکی اداروں کو اور اہم ترین اداروں کو جو ہمارے دفاع کے لیے جانیں قربان کر رہے ہیں, جو شہادت حاصل کرنے کا حلف اٹھاتے ہیں, مائیں ان بچوں کو پیش کرتی ہیں کہ یہ اللہ کی راہ میں اور اس ملک کی محبت میں کٹ مرے تو جنت کے دروازے کھل جائیں گے. ان ماؤں کو تو ہمیں داد دینی چاہیے. ان ماؤں کے کلیجے وہ کس طرح یہ سب کچھ کہہ دیتی ہیں, تبھی یہ ملک بچا ہوا ہے. بہت ساری نگاہیں ہی نہیں پنجے ہیں جو دبوچنا چاہتی ہیں پاکستان کو, غیر مستحکم کرنا چاہتی ہیں. لیکن ہم بحیثیت قوم سیسا پلائی ہوئی دیوار ہونے چاہیے, اور ہمارے ادارے ان کو یقیناً ان کی پشتیبانی ہمیں کرنی چاہیے کہ ہم پیچھے کھڑے ہیں. اور واللہ یہ کئی دفعہ کہہ بھی چکا ہوں, میں میری آل اولاد جس دن حکم ہوگا, جس دن فرض سمجھا جائے گا, اگلے محاذوں پہ ہم بھی جانے کو تیار ہیں. ہم بھی اتنے ہی پاکستانی ہیں, اس میں کوئی شک نہیں. اور حب الوطنی شطر الایمان, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا وطن سے محبت ایمان کا حصہ ہے. یہ ایمانی تقاضے اور خاص طور پہ ریاست مدینہ میں تو زیادہ ہونے چاہیے. اسی پہ بات کریں گے, لیکن میں بات کرنے سے پہلے میرے پاس ایک یہ آپ سکرین پہ سکیں گے یہ ٹرمینیشن آف بیسک پارٹی ممبرشپ ہے جناب خرم حمید روکھڑی صاحب کی. کیوں, کیا وجہ بنی؟ وہی انٹرویو, اور آج جو انٹرویو ہوگا یہی وجہ ہے کیوں بات برداشت نہیں کی جاتی. یہیں سے شروع کرتے ہیں, اور ہمارے مہمان بھی روکھڑی صاحب ہیں. بہت شکریہ روکھڑی صاحب آپ کے وقت دینے کا, آپ کی تشریف لانے کا. کیوں برداشت نہیں ہوتی کوئی بات؟ چلے بات برداشت تو بات کی چیز ہے نا. پہلا جو سب سے اہم چیز آپ کا یہ ہے کہ اسلوب اختلاف, جو آپ نے بڑی خوبصورت بات کی, اختلاف ہوتا ہے لیکن اسلوب اختلاف ہے, کسی بھی اختلاف کا اسلوب ہے. مجھے حق حاصل ہے کہ میں کسی چیز کو کہوں کہ میں اس کو نہیں مانتا, یعنی مجھے یہ چیز اپیل نہیں کی آپ کا یہ نیریٹو, رائٹ, اور آپ کو حق حاصل ہے کہ آپ میرے کسی نیریٹو کو کہیں کہ مجھے آپ کا یہ نیریٹو پسند نہیں. بالکل ٹھیک ہے. لیکن کیا اگر میں اختلاف کر جاؤں کسی چیز کا تو اب اس کے بعد میں واجب القتل ہو گیا؟ ہرگز نہیں. یعنی ایک ایکسٹریم ریئیکشن. مجھے آج سمجھ آئی ہے کہ فاشزم, میں کہتا تھا نا فلانا فاشسٹ, فلانا فاشسٹ, فلانا فاشسٹ, مجھے ابھی سمجھ آئی ہے ٹرو ڈیفینیشن کہ فاشزم ہے کیا. دس از سمجھ آ گئی, سمجھ آ گئی, بالکل پہنچ گیا. اپنی جہاں تے پہنچا تا سمجھ لگی, آنے والی جگہ تھی, آنے والی جہاں کو یا جیڑی جگہ کو پہنچ گیا اپنے مقام پہ. دیکھیں کوئی بھی ریئیکشن ہے اگر وہ اتنا ایکسٹریم ہے اور وہ ریئیکشن کوئی لاجک ایویڈنس کوئی چیز نہیں مان رہا, یعنی وہ یہ سوچ ہی نہیں رہا کہ میں ٹھیک کہہ رہا ہوں یا غلط کہہ رہا ہوں, اس کو تولنے کا معیار ہی نہیں ہے, ترازو ہی نہیں ہے, تو ہم کس ڈائریکشن میں جا رہے ہیں پوری کی پوری قوم. میں اکثر کہتا ہوتا ہوں کہ پاکستان بغیر ترازو کے قوم چل رہی ہے. پرانے وقت ہمارے پاس کچھ ایتھکس تھے
हया शर्म मौजूद था। बिल्कुल सही। तराजू उस वक्त भी काम था, लेकिन हया शर्म इकदार कुछ न कुछ एथिक्स हमारे पठानों में, पश्तून वाली पठान वाली पंजाब में अपनी उनका पंचायत, एक कोई बड़े छोटे का एक सिस्टम मौजूद लिहाज था। था, बिल्कुल ठीक। बलोचों का एक अपना निज़ाम मौजूद था, सिंधियों का एक अपना कल्चर, यानी हमारे कल्चर के अंदर वो चीज़ें मौजूद थी। बिल्कुल ठीक है। जैसे जैसे कल्चर हमारा ख़त्म हुआ, हम जब नया ग्लोबलाइजेशन की तरफ आए, तो निस्बतन ये कि हम इल्म की तरफ जाते, हम तालीम की तरफ जाते, वल्ला जिस जहालत की तरफ हम गए हैं कि हमारे से तराजू ही छिन गया, और हमें ये इल्म ही नहीं है कि हमने क्या कहना है, क्या रिएक्ट करना है, और क्या चीज़ें अंधी किस अंदाज में करना है। किस अंदाज में करना है। अंधी तकलीद, बदतहजीबी, बदतमीजी, बेहयाई, हर वो लव कलाम जो किसी और महज़ब कामों को छोड़ें, उन कामों को अफ्रीकियों में भी आपको ये नहीं मिलेगा। यानी कि जो गर्दनें, यानी अफ्रीका में जो सर्व करते हैं, उनके कोई एथिक्स नहीं है, उनमें भी आपको ये चीज़ नहीं मिलेगी जो आज जिस चीज़ का हम सामना कर रहे हैं। मुझे ये बताएं, ये अभी आप दिखा रहे हैं टर्मिनेशन लेटर, हम एक मैं अभी नहीं हूं, क्योंकि मैं तो टर्मिनेटेड हूं ना, मैं टर्मिनेट हो गया, मेरी सारी पेंशन प्लाट श्लाट हर से गई, तो मैं इसलिए बड़े अच्छा की मिलना सी, जैसे की मिलना सी। अच्छा, वो बहुत सारी दुनिया कह रही हो जी टिकट से रह गया, यानी आप, मैंने कईयों को कहा, मैंने कहा यार मुझे ये बताओ कि एक टिकट के लिए क्या मैं अपना ईमान, इज्जत, ईमान और इज्जत का सौदा कर दूं, या मैं अपने प्रिंसिपल्स का, एथिक्स का सौदा कर दूं? मुझे अल्लाह ताला ने टिकट देना हुआ और मुझे अल्लाह ताला ने किसी मकाम पे जिताना हुआ, तुम रोक लोगे? आप इसकी वजह से इज्जत थी, अभी आपकी इज्जत चली जाएगी। मैंने कहा अल्लाह के बंदे, अल इज्जत लिल्लाह, इज्जत अल्लाह ताला की है। कौन क्लेम कर सकता है कि इसकी वजह से तुम बेइज्जत हो जाओगे? यानी कि कॉन्सेप्ट्स देखें, आप कॉन्सेप्ट्स देखें कि आप इधर हैं तो, और बोलते वक्त खौफ नहीं है। कॉन्सेप्ट क्यों बने ये? अल्लाह आलम इस मुल्क को किस तरफ हम लेके चले गए। गाइड करना था हमने, अपनी नई जनरेशन को लेके एक डायरेक्शन में जाना था। मैं क्लेम करता हूं कि जी पिछले सारे बुरे हैं, तो उन बुरों से हट के मैं जब आता हूं, हमने इस नई नस्ल को लेके उनको एथिक्स को बढ़ाना था, उनको तमीज़ सिखानी थी, उनको वतन दोस्त बनाना था, उनको एजुकेशन की तरफ लेके जाना था, उनकी काहली को दूर करना था, उनको कोई एम देना था, उनको कोई बड़ा गोल देना था। हमने नहीं दिया, बस बात खत्म। तो खिताब तो बड़े जानदार हुआ करते थे। खिताब जो मर्जियों, जब तक अमल से जिंदगी बनती है, जन्नत भी जहन्नुम भी। हम किस डायरेक्शन में चल पड़े हैं? जहन्नम नहीं बन गए वैसे। बनते देखिए ना, पाकिस्तान इस वक्त क्या बना हुआ है। मैं जाऊं घर में, मेरी बीवी, मेरी बेटी परेशान, मेरे बच्चे परेशान, मेरा बेटा है इसका 12-13 साल का, पहला मुझे वो भेज रहा है करके, अपने स्कूल से उसको को बच्चा भेजता है, वो शो कॉज नोटिस, वो मुझसे पूछता है कि आपको पीटीआई वालों ने निकाल दिया, अल्फाज पे गौर। मैंने कहा निकाल दिया। अच्छा, इंटरेस्टिंग चीज है, हम घर के अंदर बैठे हुए थे टेबल के ऊपर, तो जिस वक्त इमरान खान की गवर्नमेंट गई, तो मेरी बेटियां अफसरदा बैठी हैं, मैं मेरी और तबीयत है, मैं जाता हूँ एविडेंस के ऊपर, मैं स्टॉइक हूँ, मैं इतने ज्यादा मेरा, और खैर माय मिसेस इज सिटिंग, मेरा जो छोटा छोटा बेटा है मूसा, वो उधर वहां बैठा हुआ है, तो सारे बैठे हुए हैं, तो उन्होंने कहा बड़ा अफसोस हुआ। मैंने कहा यस, मैंने कहा लेट्स सी व्हाट हैपन। तो उसका वही रिव्यू 12 साल वाले का, वो पहले दिन से कहता छोड़ो इस पार्टी को, छोड़ो फलानी पार्टी ज्वाइन करो। वो कह रहे हैं, वो कह रहे मुझे अभी, वो कह उस वक्त कह रहे छोड़ो इस पार्टी को, ऑन रखो। मैं हंसने लग गया। मैंने कहा यार तेरा तू मेरे से साजिश से ज्यादा प्यार है, तो तू फलानी पार्टी को ज्वाइन क्यों करना चाहता है? कहता मैं बता रहा हूँ खुरम खान, मुझे कई दफा वालिद नहीं कहता मुझे खुरम खान, मेरी तरफ भी ऐसे ही है, मुझे कहते हैं खुरम खान मैं बता रहा हूँ छोड़ो इसको, ये उनको ज्वाइन करो। यकीन करें जब उसको मिलता है ना वो शो का नोटिस, खुरम खान में कहता था ना छोड़ो इनको, किसी वो फलानों को ज्वाइन करो। यानी द थिंग इज, अच्छा वैसे फलाने कौन? नहीं मैं अभी इसलिए नहीं कहूंगा, इसलिए नहीं कहूंगा कि वो एक चली जाएगी। ठीक है, ही हैज हिज ओन लाइफ, बिल्कुल ठीक। उसको एक पर्सनालिटी पसंद है, बिल्कुल ठीक, वो अपने लॉजिक्स देता है। उम्र कितनी है? 13 साल, बिल्कुल ठीक। यानी मैं इतना खुश हुआ, मेरी बेटियों ने कहा तुम इमरान खान के साथ ये हो गया। मैंने कहा नहीं, लेट हिम हैव हिज ओन व्यूज एंड लॉजिक्स। बिल्कुल ठीक है जी। लेकिन ये बाकी बच्चों को हम क्यों नहीं दे रहे? बाकी बच्चों को हमने जहालत दी है, बाकी बच्चों को हमने इल्म से दूर किया, बाकी बच्चों को हमने पेशेंस से दूर किया, सब्र से दूर किया। हम हीरो वर्शिप के अंदर गए हैं, हमने लीडर विजन देता है, हम हीरो वर्शिप के अंदर गए। ये जो अभी मेरे साथ ये जो दिया है, ये जो आपने दिखाया, इसके लिए पहले शो कॉज नोटिस इशू होता है। आप शो कॉज नोटिस का मेरे से जवाब लेते हैं, मैं आपको जवाब देता हूँ, उसके बाद आप 2 दिन सब्र कर जाते हैं, मेरे से आप जवाब लेते हैं, उसके बाद आप मुझे काउंसलिंग के लिए बुला लेते हैं, आप मेरे साथ बैठ के एक डायलॉग तरीका है, तरीका मेरे साथ करते हैं। आपने ये बात क्यों की? ओ भाई मैंने किया क्या?
آپ کہہ رہے ہیں کہ ایک بندہ, یہ جو بندہ ہے اس نے, یہ بندہ قتل کرنے والا, مجھے قتل اس نے کرایا. میں کہتا ہوں بھائی یہ تمہارا نیریٹو غلط ہے. یعنی آپ کے ادھر آپ کو بندہ آئے اور آپ کہیں کہ یہ جو چیز کسی نے بھی نہیں دیکھی کچھ بھی, یہ جو لائٹیں توڑی ہیں یہ فلانے نے توڑی ہیں, آپ کے ان دوستوں میں سے ایک کہتا ہے نہیں اس نے یار نہیں توڑی, بھائی یہ ایسے نہ کہو. بس آپ اس کو کیا کہیں گے, اٹھا کے باہر پھینک دو کیونکہ اس نے آپ کی بات نہیں مانی. یہ ہے میرا اس چیز کے اوپر کیوں میں نے کہا کیوں کہ نہیں کیا. میرا اگلی چیز یہ, ہم ایک, میں آج بھی کہہ چکا ہوں, ہم ایک اسٹرانگ پولیٹیکل گورنمنٹ ہیں کیونکہ ہم علم سے دور ہیں. ہم نے ہر چیز صرف ہمارا علم تمام 4 اینکرز کی باتیں, 2 ٹی وی شوز اور اس کے بعد ٹویٹر کی 4 ٹویٹس اور اس کے بعد ہم سارا چیز کرتے ہیں. ہم ایک اسٹرانگ پولیٹیکل گورنمنٹ ہیں. اسٹرانگ پولیٹیکل گورنمنٹ سب وہ ہے کہ جس کو ایک اسٹرانگ آرمی رکھنی پڑتی ہے. ٹھیک ہے. ویک پولیٹیکل گورنمنٹ اس کو کہا جاتا ہے کہ جس کی اسٹرانگ آرمی نہیں ہوتی. ٹھیک ہے. ویک پولیٹیکل گورنمنٹ اسکینڈینیویا, ٹھیک, ناروے, نیوزی لینڈ, وہ ویک پولیٹیکل گورنمنٹس ہیں. ان کی اکانومی بہت اچھی ہو سکتی ہے, لوگوں کا لائف سٹائل بہت ٹاپ کا ہو سکتا ہے, لیکن ان کو بڑی آرمی کی ضرورت نہیں ہے بیکاز ان کا جغرافیکل لوکیشن وغیرہ وغیرہ ان کو ضرورت. بالکل ٹھیک. رشیا, ہم, امریکہ اور ممالک, ایون انڈیا یا دوسرے ممالک جن کی اسٹرانگ آرمیز ہیں, ان کے ایشوز ہیں. بالکل ٹھیک ہے. پاکستان کی جو جغرافی کی لوکیشن ہے, آپ اس جغرافیکل لوکیشن کے لیے آپ کے لیے ایک اسٹرانگ آرمی ہونا لازم ہے. بالکل ٹھیک. اب ہم نے یہ چیزیں یونیورسٹیز میں پتہ نہیں ہم کیا پڑھا رہے ہیں بچوں کو, نارمل جو دانشور آ کے بیٹھتے ہیں وہ ان کو کیوں نہیں سمجھ آ رہی. آپ کو ایک اسٹرانگ ملٹری کی ضرورت ہے, پوائنٹ نمبر 1. ٹھیک ہے. اب ہم ساری جو چیز غلطیاں ہیں جی, ملٹری کے اندر غلطیاں ہیں, میں مان گیا جی ہیں غلطیاں, بندے کے اندر غلطیاں ہیں, مان گیا جی بندے کے اندر پچھلے دنوں کہا بھی ہوتی ہیں جی, پریس کانفرنس میں بھی کہہ دیا. غلطیاں. ہاں ٹھیک. کسی ایک شخصیت کے ساتھ آپ کی غلطی, آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس نے غلط کیا. ٹھیک ہے. میرا میں اینٹی مارشل آدمی ہوں. میں اینٹی مارشل آدمی ہوں. میں مارشل آرٹس کے وقت کہ فوج کی نوکری کر کے ہوں. میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے لیے سب سے بڑا مسئلہ مارشل آرٹس کے ہوا, اور اس کے اثرات سے پہلا مسئلہ ہمارے ساتھ استعمار کا, کولونیلزم کا. بالکل ٹھیک. اس کے بعد ہمارے پاس انفارچونیٹلی جو مارشل آرٹس ہیں ان کے اثرات بڑے ڈینجرس ہیں. یہ میرا کانسیپٹ ہے, ایک پولیٹیکل آدمی کا کانسیپٹ یہ ہونا چاہیے. لیکن کیا میرا کانسیپٹ یہ ہے کہ آپ فوج ختم کر دو؟ نہیں, کیوں ہو سکتا ہے؟ یعنی کرنا کیا چاہتے ہو؟ اور جو مارشل آرٹ کی باقیات ہیں, جنہوں نے مارشل آرٹ میں بوٹوں کے اوپر سر رکھ کے سجدے کیے ہیں, وہ پارٹی کے اندر آج ایک بندے نے, وہ آپ کی تصویر دکھا رہے تھے, بندہ ٹویٹ کر رہا ہے, یہ ہماری پارٹی کا چودھری فواد ہے, وہ پوچھ رہے ہیں میجر خرم کون ہے. میں اس میں سے واٹس ایپ نکال کے نکال کے دساں بھائی فلانے بندے تین جس ویلے کیا سی کہ ملے ہیں انہوں آج تک, جا کے اس کو ملے ہو, اور تمہارا ایس او مجھے ڈھونڈ رہا تھا کہ سر کدھر ہیں آپ آئیں, اور میں اس والی پی ٹی وی کی بلڈنگ میں جب تم مجھے مل کے گاڑی تک چھوڑنے آتے ہو, ڈھونڈ تو پوچھنا میجر خرم کون ہے پی ٹی آئی دے وچ. یعنی کچھ ایتھکس ہوتی ہے. خواجہ آصف یاد آ رہے ہیں. کچھ ایتھکس ہوتی ہے. خواجہ آصف ہے نہیں, میں جملہ کچھ ایتھکس ہوتی ہے. وٹ آر وی ڈوئنگ؟ وہ ایک اور ہے, وہ اس کا پتہ نہیں کہاں سے وہ اٹھ کے آیا, نہ اس کا ہمیں الف کا پتہ, نہ بے کا پتہ, نہ سے کا. ہم کہتے تھے پیراشوٹر. وہ آ کے آ گیا, وہ گل ہے, وہ لکھ رہا ہے یہ میجر خرم کون ہے. وہ میرے پاس تو کچھ چیزیں تھیں نہیں, نیچے اسی کی کہیں پیج کے اوپر اس نے میرے نام کے لکھا ہوا تھا کہ بانی ورکر پی ٹی آئی میجر خرم حمید خان عمران خان کا استقبال کرتے ہوئے. مجھے میں تو بھولا ہوا تھا, آپ نے ری ٹویٹ کیا, بلکہ مجھے کسی لڑکے نے بھیجا, اس نے بھیجا بھائی انہوں دسو بھائی تو ایل آئی سی دے ہوتے. سو واٹ از دس؟ ہم بیسک ہم کیا کر رہے ہیں, ہم کیا کرنا چاہتے ہیں؟ ایشو تو رہ گیا نا پیچھے, اس کے ایشو کو آ کے آپ بات کریں. تو خان صاحب کو ایسے ہی لوگوں نے مروایا بیسیکلی. تو ہیں کون ساتھ, کون مرواتا ہوتا ہے؟ خود ان کے اللہ عالم. کون مرواتا کون ہے مجھے یہ بتائیں. سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا میں ابھی کال ذکر کر کے آیا, انہوں نے کہا سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عام آدمی کو تو چھوڑیں نا, یعنی کہ عام آدمی کو چھوڑ دیں جس کو, یعنی کہ there can be no comparison of him with anyone in the world right now. No doubt about it. وہ کہتے ہیں کہ اس وقت انہوں نے کہا آپ ان میں مشیر تم ملے ہو, یعنی ایک بہت بڑی ایگزامپل ہے وہ ان کے مشیر. وہ یعنی سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے بندے جن کو یعنی کہ یو کین ناٹ ایکسپلین, تو ان کو بھی مشیروں کے انہوں نے شکوا تھا کہ مجھے مشیر تم ملے ہو, جو علم کا دروازہ. ٹھیک ہے. تو ایک آدمی جس کو پھر اس کو کون سوچے گا, اس چیز کو کون مضبوط کرے گا, کون اس ٹیم کو چینج کرے گا؟ آپ نے جتنا بھی کل بھی آپ بتا رہے تھے ملاقاتیں کروائیں,
ان میں کیا ہوا تھا؟ معاملہ بہتر ہو رہا تھا؟ دیکھیں میں بتاؤں، ہم قوم، میں ٹرائبل کلچر کے ہم لوگ ہیں. جی. ہماری قوموں میں جب دو قوموں میں لڑائیاں ہو جاتی ہیں نا، تو ہم ایک اپنا ہماری ایک عادت ہے کہ ہم فوراً بھاگ کے نا، بغیر کوئی وجہ کے ہمارے لوگ بھاگ کے دوست کی مصالحت کی کوشش ہم شروع کر دیتے ہیں. اب بنتا بھی یہی ہے. اور ان لوگوں کو ہمارے علاقوں میں اپریشیٹ کیا جاتا ہے کہ یار یہ لوگ ہیں، جیسے ہی مسئلہ ہوگا تو یہ حل کرانا شروع کر دیتے ہیں. ہماری عادت ہے کہ میں نے یہ تھا کہ یہ جس طرف ہم جا رہے ہیں ہمارا ادارہ ہے، اور جو نیریٹو بلٹ اپ ہونا شروع ہو گیا، مجھے آپ نواز شریف کے ساتھ اپنا پولیٹیکل نیریٹو رکھیں. آج میں ایک اور بات کرتا ہوں. پہلے تو میں یہ کہتا تھا نا کہ ہم آئے گئے تھے کہ اس کے ساتھ بھی دشمنی، اس کے ساتھ بھی دشمنی، اس کے ساتھ بھی دشمنی، بلکہ جس وقت نواز شریف کو بھیجا گیا عمران خان کی گورنمنٹ میں باہر، تو میرا اگر اس وقت آپ فیس بک کا جو میرا لائیو اٹھائیں تو آپ پریشان ہو جائیں گے کہ میں نے کیا کچھ نہیں کہا، کہ تم نے بھیجا کیوں. تو تھوڑی دیر بعد پھر ایک چلا کہ جی ہم نے انسانی ہمدردی پہ بھیجا. میں نے کہا انسانی ہمدردی کس بات کی؟ اگر جو صورت آپ سمجھتے ہو کہ یہ اتنا بڑا مجرم ہے تو پھر کیڑی انسانی ہمدردیاں؟ یعنی آئی واز تھنکنگ لائک دیٹ. آج میں یہ کہتا ہوں کہ ہماری یہ شدت ہی غلط ہے میرے ساتھ جب جو ہو رہا ہے. ٹھیک. میرے ساتھ جو اب ہو رہا ہے، میں یہ کہتا ہوں کہ ہم اختلاف رکھنا چاہیے. یہ جو دشمنیاں پال کر ہم نے پولرائزیشن کر دیا، اور ہم نے ان کو اپنی یوتھ کو ہم نے زومبیز بنا دیا، اور ان کو یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ سفید کالے کا فرق کر لیں، یا وہ کہہ سکیں نہیں بھائی یہ سفید ہے. یہ میں میجورٹی کی بات نہیں کر رہا ہوں، ایک خاص طبقہ. ہم ڈسٹرکشن کی طرف جا رہے ہیں بڑے شدید. اچھا، ویسے روکڑی صاحب، ایک جو ابھی آپ نے ذکر چکے کر دیا، الزام لگتا ہے ڈاکو ہے، چور ہے، لوٹ گئے، لیکن عدالتیں انہی لوگوں کو، شہباز شریف صاحب کے بیرون ملک NCA کو لکھا جاتا ہے، وہ کلیئر کر دیتے، اس کے بعد بھی یہ الزام بنتے ہیں. ویسے اچھا، میں ایک بات بتاؤں آپ کو جی، نہ میں یہ 40 سال پرانے جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں نا، میرا ہاتھ جڑا ہے. نہیں وہ جڑا ہے، ٹھیک میں ہے، ایک اور بات لیکن بتاتا ہوں. عدالت کا فیصلہ آنے کے بعد میں اس پہ آ رہا ہوں. میں نے یہ دیکھا ہے کہ عدالت کا فیصلہ میرے حق میں ہے تو عدالت بہت اچھی ہے. خلاف ہے تو اگر عدالت دے دیتا میرے خلاف فیصلہ تھا، عدالت دیا ایسی دی تیسی نہ کر رہے معاملہ. دس از نیریٹو وی ہیو. یعنی یہ مجموعی ہمارے اندر آ گیا. ہماری پوری قوم کی عادت یہ بن گئی ہے. فوج میں سے ایک آدمی ہمارے ساتھ کھڑا ہو کے، یا اس میں اگر ہمیں جو مجھے سوٹ کرتا ہے، جب تک بندے لا کے دیتے ہیں، میں اس پہ بھی نہیں، جب مجھے جو سوٹ کرتا ہے نا وہ سب ٹھیک ہے، جو مجھے سوٹ کرتا ہے، اور جو ان کو سوٹ کرتا ہے وہ ٹھیک نہیں ہے. یہ ہمارا ایک نیشنل کریکٹر ہے بس. اچھا جی، آپ کو اب یہ ٹرمینیشن لیٹر جو آ گیا، جہاں میرا آ گیا، ہن تسی کی کرو گے؟ جی میں نے کیا کرنا ہے، مجھے آپ یہ بتائے کہ اس ٹرمینیشن لیٹر کے بعد مجھے کیا کرنا چاہیے. مجھے شاباش دینی چاہیے ان کو کہ شاباش، تو وہ ہمارے علاقے میں کہتے ہیں شاباش تیرے ایمان تے. مجھے شاباش دینی چاہیے بس. ریاست مدینہ میں تو شاباش تیرے ایمان تے، ٹھیک ٹک رہے ہیں تو سان. یعنی یو شوڈ ہیو ٹیکن ٹائم. علاقے کے لوگ کیا کہہ رہے ہیں؟ دیکھیں، علاقے کے لوگوں کے اندر ہمارے فرسٹ ٹائم اس چیز کو، میں اللہ تعالیٰ کا بہت شکر گزار ہوں. میں جب رات کو میں نے فرسٹ ٹائم روز ٹی وی کے اوپر ان کو میں نے دیا نا، تو آئی اسپوک ان فیور آف جنرل فیصل. تو اس کے بعد گالم گلوچ بریگیڈ نے نا جی ٹویٹر کے اوپر ایک ٹرینڈ شروع کیا. ان کو ایک ٹرینڈ ملتا ہے، میں نہیں ہوں پارٹ آف دس، یعنی ناٹ پارٹ آف دیٹ ڈرٹی گیم، لیکن اس کے اندر نہیں اس کے اندر جب آپ رہ رہے ہوتے ہیں تو آپ کو پتا ہوتا ہے کہ پی ٹی وی کس کمرے کے اندر یہ ہو رہا ہے. آپ جب ایک ٹیم آپ ہوتے ہیں تو ٹویٹر کے اوپر جب شروع ہوا تو میں نا آئی فیلٹ بیڈ. میں اس وقت رات کو چلا، میں اسلام آباد آ گیا. صبح نہ جب میں راستے میں آ رہا ہوں تو مجھے فیل ہوا کہ بہت بڑا ایک گیم یہ شروع ہونے والی ہے. یہ پورا ایک میسج سرکولیٹ کرتے ہیں اپنے لوگوں کو کہ ادھر تے پہ جاؤ. اچھا، میاں والی میں فیس بک کے اوپر، کیونکہ ہمارے لوگ فیس بک زیادہ دیکھتے ہیں، تو مجھے شام کو آئیڈیا ہو گیا کہ فیس بک پہ انہوں نے میری گیم آن کر دی. میں نے کہا ٹھیک ہے. میں جب صبح اٹھتا ہوں، صبح میں 5 بجے کہیں پہنچتا ہوں، اپنے کمرے میں سوتا ہوں، اٹھتا ہوں 11 بجے، تو اس وقت تک ٹویٹر کے اوپر گیم آن ہے جی. میچ لگا ہوا ہے، فائنل پہ چلا ہوا ہے. اس میں غدار جو کچھ کہہ سکتے ہیں، جو غلاظت ہے، جو غلاظت ہے، جو گندگی یہ بک سکتے ہیں بک رہے ہیں. مجھے آتا ہے میری بیٹی کا پریشانی کے اندر فون آتا ہے. ابھی ان کو بے حیاؤں کو میں کئی دفعہ کہتا ہوں، میں نے کہا تمہیں یہ سمجھ آتی ہے کہ بیٹیاں، بہنیں، مائیں
سانجی یہ عزت اچھا آپ کی یعنی یہ دیکھ رہی ہیں سب تم کیسے یعنی کیا تم کر رہے ہو. میری بیٹی کا آتا ہے, میں اس پہ جو بیٹی کا مجھے آتا ہے نا, میں نے آج آپ کو بتاؤں, میں نے آج ایک ٹویٹ کیا, فواد چودھری اور وہ گل کہتے ہیں یہ کون ہے, میں نے ایک ذرا ٹویٹ دیسی زبان والا کر دیا, کبھی کبھی آپ کو دیسی زبان بھی بولنی پڑتی ہے. میں نے جب دیسی زبان والا ٹویٹ کیا تو اسی بیٹی کا مجھے فون آیا, اس نے کہا آپ کو یہ سوٹ کرتا ہے. میں نے کہا کیا کروں, اس کا فوراً ڈیلیٹ کریں. میں نے فوراً اس کے اوپر کیا, میرے آپ ٹویٹر پہ جائیں, میں نے کہا میری بیٹ, میں نے کہا ٹویٹ تو میں نے ٹھیک کیا تھا, لیکن تھوڑی سی دیسی زبان کی ضرورت تھی, پاکستان نے دیسی زبان چامڑا پونا کری کری, لیکن میری بیٹی نے مجھے کہا ہے تو میں وہ ٹویٹ ڈیلیٹ کر رہا ہوں. میری اسی بیٹی کا مجھے فون آیا, میں نے جب گیا ہوں تو اس پہ تو طوفان بدتمیزی. اب میں نے کہا یار ابھی ناؤ دا گیم از اسٹارٹڈ, مجھے آئیڈیا تھا. میں نے کیا کیا, میں نے کہا یا رب العالمین اللہم اکفنیہم بما شئت, اے اللہ تعالیٰ مجھے کافی ہو جائے ان کے اوپر. وہ آپ نے کہا میاں والی میں کیا ہوا ہے, اس کے بعد اللہ تعالیٰ ان میرے بیٹوں کو عزت عطا کرے. میرا ایک ٹرینڈ چلا ہوا ہے میاں والی میں, بھائی اساں چاچے میجر دے نال ہاں, اوکے ایک ٹرینڈ ہے میاں والی میں, بھائی اساں چاچے جتنے بھی ینگسٹرز ہیں نا, میرا سارا جو فوکس ہے وہ ہے 18 سے جو بچے ہیں نا, ان سے چھوٹے چھوٹے بچوں سے لے کے 28 تک, ہم نے ان کے لیے کیا کیا ہے. ان کو سوائے نکمہ بنانے, آوارہ بنانے, ان کے خوابوں کو توڑنے, ان کو اپنے لیے استعمال کرنے کے ہم نے کیا کیا ہے اپنی نسل کے لیے. تو میں نے میرا سارا فوکس تھا کہ میں ان بچوں کو میں ایسا کام کر جاؤں کہ میں جب بوڑھا ہوں تو میں جاؤں تو ایک آدمی کی یہ مثال دے سکیں, اور میں بھی سیٹسفائیڈ ہوں کہ ہمارے بچے یہ کہہ سکیں کہ یار ایک آدمی نے نا ہمارے لیے یعنی کہ ہماری نسل کے لیے یہاں کچھ کر دیا ہے. اور اکانومی میرے بڑے بڑے پروگرامز تھے. اگر میں آپ کو پروگرام اپنے کسی دن بتاؤں نا, جو 12 پروگرام میرے ہیں ایک عام آدمی کے جو میں نے میاں والی کے اندر کرائے ہیں, آپ کہیں گے کہ پاکستان میں بھی شاید یہ پروگرامز کسی نے نہ کرائے ہوں. آپ میں چیلنج سے آپ کو کہہ رہا ہوں, پاکستان میں بھی آپ کہیں گے کہ یہ کسی نے یہ کام نہیں کیا. مثال کے طور کے اوپر نمل جھیل کی اپ گریڈیشن, وائلڈ لائف کی اپ گریڈیشن, مچھلی کے شکار رکھوانا, سینکچریز کی اپ گریڈیشن, مائگریٹوری برڈز کے لیے ٹورزم کے پروگرامز ہیں. ہمارے پاس ایک کاٹن بیلٹ ہے میاں والی کے اندر, وہ اس کی کاٹن پورے پاکستان سے سب سے اعلیٰ ہے, سب سے اعلیٰ ہے. اس کو اسپیشل کاٹن بیلٹ ڈکلیئر کرانے کی چیزیں, یعنی میں نے اکانومی کو بیسٹ آف, ہمارے پاس سالٹ رینج ہے, اس کے تمام جو ہم ہیں اس کی کر کے اسمال انڈسٹریل زون کے لیے اپلیکیشن, یہ چیزیں پنجاب اربن میں ڈال کے ایک کمشنر آئے تھے, سچ اے وائز اور سچ اے نائس مین ہی از, مجھے ابھی نام آل آف اے سڈن بھول گیا. آئی ووڈ لائک کہ میں ان کا نام آپ کو دوں, آپ کو ضرور بتائیے گا. جو سرگودا کے اندر کمشنر آئے وہ کلاس کا آفیسر تھا. I would like میں ان کا نام آپ کو لازمی دوں, کیونکہ میں چاہوں گا کہ اس آفیسر کو میں اپریشیٹ کروں, تاکہ آپ نبیل, آئی تھنک ہی از نبیل, کمشنر نبیل تھے, انہوں نے میں ابھی آئی ووڈ لائک, میں اس کا نام لازمی لینا چاہوں گا, نبیل جاوید, ٹھیک ہے, جو کمشنر آئے سرگودا میں. وہ میاں والی آئے تو جب ان باقی ایم این ایز ایم پی ایز کو ملے تو مجھے ملے, تو انہوں نے کہا خرم بھائی آپ اور میں ذرا بیٹھنا چاہتا ہوں. تعریف کرتی ہے انہوں نے کوئی مسئلہ ہی نہ کرا دینا. لیکن آئی ٹیل یو ہی از دا مین. کسی کو بھی اگر کوئی بندہ, اچھا ہی از اے ویژنری مین. ہم نے بیٹھ کے 12-13 انہوں نے میرے پروگرام سنے, میں آپ کو کبھی بھیجوں گا جو پروگرام تھے, 10-12 پروگرام ہیں. نمل جھیل کی اپ گریڈیشن, مختلف اپ گریڈیشن, ٹورزم کی اپ گریڈیشن, سارے اکانومی اپ گریڈیشن کے 12 پلانس تھے, ہم نے ان کو دیے. ہی واز سچ اے وائز مین. انہوں نے کر کے انہوں نے کہا وہ سارا پائپ لائن میں ڈال کے ہم نے ساری چیز بھیج دی. پنجاب اربن کی ٹیمیں آئیں, آج وہ ریزلٹس واپس آنا شروع ہو گئے. کس نے کیے؟ اس فقیر نے. صحیح, چاچے نے کیے. ٹھیک ہے, میرا یہ تھا کہ ان بچوں کو ہم وہیں پہ روزگار دیں وغیرہ. کمنگ بیک ٹو دا ٹاپک کہ میاں والی میں کیا ریئیکشن آیا, میں نے وہ دعا کر دی. اس کے بعد میں تھوڑی دیر بعد بچے نے نا اللہ سے مانگا نا کہ اللہ میرے مددگار پیدا کر, کہ وہ جب میرے پہ یہ میری عزت پہ حملہ کر رہے ہیں نا. سب سے بڑی چیز کیا ہے آپ کے لیے؟ آپ کا ایمان. اس کے بعد ہے آپ کی عزت, اس کے بعد ہے آپ کی جان, اس کے بعد ہے آپ کا مال. مال کے پیچھے جان بچانی چاہیے, یہ نہیں بھائی مال بچانے جان قیمتی نہیں ہے, عزت قیمتی ہے. ٹھیک ہے, یعنی جان چلی جائے, عزت بچنی چاہیے. بالکل ٹھیک. اور عزت سے بھی ایمان زیادہ قیمتی ہے. وہ ہوگا تو آگے چلے گی. ہمارے یہ ملک, ہم نے پاکستان کا مطلب کیا, لا الہ الا اللہ, ہم اچھا چلیں. بچوں نے پھر اس کے بعد نہیں تو ہر جلسے میں یہی کہتے ہیں, ہر چوک پہ لکھنے کے لیے ہر اچھا پاکستان ان اللہ مع صابرین, ہم لکھیں گے صبر نہیں کریں گے. سادی کیا ہی بات ہے, فرقہ پرستی, ہمارے بڑے. ان بچوں نے پھر ٹرینڈ چلایا جی. فرسٹ ٹائم
چیلنج کیا انہوں نے کہا کہ اس نیریٹو میں ہم آپ کے ساتھ ہیں. پھر ایک اور چیز سب سے اہم ہے, شریف خاموش کمیونٹی جو کہ خوفزدہ ہے بدتمیز اور بد تہذیب لوگوں سے, وہ ایک آپ کا میجر پورشن آف کمیونٹی ہے وچ از 60% 50%. وہ خوفزدہ ہیں, وہ جیسے ہی کوئی بیان دیتے ہیں ان کے اوپر جب بدتمیزی اور بد تہذیبی کے ہوتے ہیں تو وہ خوف سے اپنی چیز لکھتے ہی نہیں. انہیں پتہ ہے بھائی اسادی عزت محفوظ رہے. یہ میرے جو فون آ رہے ہیں میں آپ کو کبھی سناؤں, نہیں ہم صحافیوں کو ساتھ پتہ نہیں کیا کچھ کر رہے ہیں. لیکن پھر اللہ نے مہربانی کی. میاں والی کے اندر آپ دیکھیں لڑکے کھڑے ہو گئے بچے. اس وقت آپ سوشل میڈیا اٹھائیں, میرے حق میں اللہ تعالیٰ نے مددگار پیدا کر دی ہے. ٹویٹر پہ چلے جائیں, انہوں نے ٹویٹر کے اوپر جو لغویات جھوٹی لکھی اللہ نے پیدا کر دی ہے مددگار. انہوں نے ان کی پکڑ کے سارے نیریٹو کے, یہ تصویریں میرے پاس نہیں تھیں. حالانکہ موسیٰ آپ کے بیٹے کا نام ہے. موسیٰ میرے بیٹے کا نام ہے, وہ ہے دوسری پارٹی کا, وہ ایک اور پارٹی کا میرے گھر کے اندر. وہ لڑکوں نے تصویریں نکالی, میرے پاس تصویریں نہیں ہوتی. میں وہ سیلفی مافیا نہیں ہوں, سیلفی چھکا سکوں. میں وہ جھک کے بھاگ کے وہ کچھ میں گھس میں ملنے والا نہیں ہوں. میں چپ کر کے اپنا ڈینٹونک والی تصویریں نہیں وہ بنواتے نہیں ہے آپ. میرے پاس ہی نہیں. ان بچوں نے پتہ نہیں کہاں سے نکالی. وہ ایک فواد چودھری کہتا ہے یہ کون ہے, اس نے فوٹو لایا میرا نال, اس نے کو لکھا یہ کون یا منداز. ٹھیک ہے جی. سو دس ڈرٹی گیم از آن. اچھا جی, آپ کہہ رہے تھے مارشل لا کے تو آپ خلاف ہیں, لیکن پچھلے دنوں پریس کانفرنس ہوئی ڈی جی آئی ایس پی آر کی, جس میں انہوں نے کہا کہ ہم سے بھی غلطیاں ہوئی ہوں گی اور ہم اب خون سے دھو رہے ہیں ان داغوں کو. اس کے باوجود ایکسیلیٹر پہ پاؤں رکھا تو ہوا ہے. وی ہیو ٹو انڈرسٹینڈ. کیا ہم نہیں مان رہے کہ فوج نیوٹرل ہوئی؟ کیا اگر فوج نیوٹرل نہ ہوتی تو یہ ضمنی انتخاب ہم جیت جاتے ایریا سے چنگے ہیں؟ یا دوسری پارٹیز کا پاکستان کا کلچر تھا یہ ضمنی انتخابات جیتنے کا؟ اگر یہ فوج نیوٹرل نہ ہوتی تو عمران خان یہ سیٹیں جو ابھی لڑے ہیں یہ جیت جاتے. وائی آرنٹ وی اپریشیٹنگ دیم؟ ہم کیوں نہیں ان کو اپریشیٹ کر کے اپنے ادارے کو مضبوط کر رہے؟ کیوں نہیں کر رہے؟ یہ جو ایکس وائی ڈرٹی ہیری یہ بنتا ہے ایک یہ اسٹرانگلی آئی نیگیٹ دس تھنگ. اسٹرانگلی آئی نیگیٹ دس تھنگ. آپ اوپر کھڑے ہو کے یہ جب باتیں کرتے ہیں اسٹرانگلی نیگیٹ دس تھنگ. یہ نہیں ہے چیز کرنے کی, نہیں کرنی چاہیے. اس کا رزلٹ کیا ہوتا ہے؟ اچھا آپ نے جو ٹرائی کی کوئی کہ ادارے کی عزت کی جائے, معاملہ اس طرح نہ بڑھایا جائے, وہ جس طرح ڈی جی آئی نے کہا کہ رات کو آپ منتیں ترلے کرتے رہے, سویرے تسی دھمکیاں دیتے ہیں, یہ نہیں سمجھایا کہ بس کر دو. میری کوشش یہی تھی. میری کوشش, اور ان کو پتہ ہے, ان کی میں بات کر رہا ہوں, ان کو پتہ ہے میری کوشش یہ تھی. لیکن میری کوشش یہ نہیں تھی میں منت تیریاں ہاتھ جوڑ کے گودا تے ہاتھ کر رہا گالا بندہ نہ. ٹھیک ہے, میں ان کو کہتا تھا کہ دیکھیں ہمارا ادارہ ہے, ہمیں فرکشن ختم کرنی چاہیے. کوئی بھی گروتھ فرکشن کے وقت نہیں ہو سکتی. ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک. ہمارے ساتھ یہ ہو گیا, ہماری گورنمنٹ چلی گئی, سن لگ گئی ہے کوبیالی لت دیسی زبان میں. ہمارا گراف کھڑا ہوا تھا یہاں, ہمیں لگ گئی ہے کوبیالی لت. ہمارا ووٹ بینک چلا گیا ادھر, عمران خان کے ساتھ محبت بڑھ گئی ہے لوگوں کی ادھر. اب ہمیں کرنی چاہیے, جب اللہ بندے کو اتنی لوگوں کے دلوں میں محبت ڈال دے نا, وہ کرے اللہ تعالیٰ کے آگے عاجزی, وہ کرے اللہ تعالیٰ کا شکر گزار بندہ بنے کہ اللہ تو نے میرے دلوں میں ان تمام مخلوق کی محبت میرے دل میں ڈال دی ہے. اب ہمارے پاس تھا ٹائم, ہم اپنی پولیٹیکل سٹرگل جاری رکھتے, اور اول تو ہمیں وہ پارلیمنٹ سے استعفے دینے نہیں چاہیے تھے, نہیں دینے چاہیے تھے. وی شوڈ ہیو بین دیئر. ہم اس کو کردار ادا کرتے. ہم مثال یورپ کی دیتے ہیں, یورپ میں ہر دوسرے دن جب پرائم منسٹر چینج ہوتا ہے باقی استعفے دے جانے نہیں دیکھے جاتے ہیں. ابھی دیکھ لیں, ہر طرف ہو رہے ہیں. ہم مثالیں ہمارے لیے وہ ہیں, ہم مثالیں وہ ہیں. ٹھیک ہے جی, اچھا ہمیں چلے دے دیے. اس کے بعد ہم اپنی پولیٹیکل سٹرگل جاری رکھتے, ہم اپنے الیکشن کا نیریٹو تیار کرتے. ہم پچھلی دفعہ جو ہمارے ساتھ ہوا ہے, ہم اپنی ٹیمز بناتے ہیں. ہمیں پتہ ہوتا کہ ہم نے اس حلقے میں اس کو ٹکٹ دینا ہے, ہم نے اس حلقے میں اس کو ٹکٹ دینا ہے. ہم اپنے نوجوانوں کی تربیت کرتے, ہم اپنی ایک بڑی اسٹرانگ پولیٹیکل موومنٹ لے کے آتے ہیں. میں بار بار کہتا ہوں عمران خان کا ووٹ بینک بڑا ہے, لشکر نہیں. یہ گالم گلوچ برگیڈ رضائیوں میں بیٹھ کے ادھر ادھر یہ گالم گلوچ کر سکتا ہے. آپ ان کو کسی بھی اس صورت میں نہ لے کے آئیں کہ یہ ٹکرائیں. اگر یہ ٹکرائیں گے, اگر یہ یوز ہو گیا یا ٹکرائیں گے, یہ کس کے ساتھ ٹکرائیں گے؟ ملک کے ساتھ نہیں. اس وقت ملک نہیں تھا, اس وقت آپ کا نیریٹو چلا گیا تھا سارا فوج. منی کرا گل. ٹھیک. اس وقت نہ نواز شریف تھا, نہ پیپلز پارٹی تھی, نہ جماعت اسلامی تھی, نہ کچھ تھا. اس وقت چلا گیا تھا فوج. ہمارا نیریٹو تھا کہ ہمارا یہ سارا مارچ فوج کے خلاف ہے. اگر آپ کہیں کہ نہیں ہے, بتائیں کس کے خلاف تھا؟ فوج کے اگر خلاف تھا یا ہے تو درمیان میں آئے گا کون, کس طرح؟ ہم آئے نا, ہم نے کوشش کی, ہم نے آئے نا, ہم نے کوشش کی. آپ گالاں پہ آ رہی ہیں. ہاں جی,
آپ کو تو خود گالیاں شروع ہو تو گئی. میں وہی کہہ رہا ہوں نا, بھگتے یہ نہیں تو پہ نا. اب کیا ہوگا پھر؟ دیکھیں پولیٹیکل آدمی کے لیے کوئی فل سٹاپ نہیں ہوتا. پالیٹکس از ناٹ لائک دس. آپ کو ایک اسٹیٹس مین کے لیے دیر از نو فل سٹاپ. آپ کو کوئی چیز اتنی ریجڈیٹی نہیں ہوتی کہ آپ کہتے ہیں کانٹا, میں نہیں مانتا, نہیں, اٹس ناٹ لائک دیٹ. اچھا, آپ کو بڑے مقصد کے لیے آپ کو نرمی بھی کرنی پڑتی ہے, آپ کو راستہ بھی دینا پڑتا ہے, آپ کو کئی دفعہ چیز بری بھی لگتی ہوگی, آپ کو برداشت بھی کرنی پڑتی ہے. آپ کو کئی دفعہ ایک چیز بہت اچھی ہے لیکن اس کے کرنے سے, اچھے کام کرنے سے اگر اثرات مضر ہیں تو آپ اچھے کام بھی روک دیتے ہیں. اسٹیٹس مین شپ از لائک دس کہ یو ہیو ٹو میک وے. پانی کی طرح جیسے پانی چلتا ہے, کہیں اگر پتھر آیا تو ادھر سے نکل گیا, اس طریقے سے نرمی کے ساتھ آپ کو رواں رہنا پڑتا ہے, اور آپ اپنا مقصد حاصل کرتے ہیں تاکہ سیراب کر سکیں اپنی زمین کو اور وہ پھول پودے نکال سکیں. اسٹیٹس مین شپ کی یہ ریکوائرمنٹ ہے. لیکن میجر صاحب, کشمیر, قربانیاں, شہادتیں, ہندوستان ازلی دشمن, ماننے کو تیار نہیں. وہاں دیکھا جیسے ڈفلی اور ڈھول بج رہے ہیں. تو ہم نے کیا نا, موقع دیتا سے. ایک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں مبارک ہے, اعوذ باللہ من جہد البلا و درک الشقا و سوء القضاء و شماتۃ الاعداء. میں کو آج کل یہ بہت, میں پہلے بھی پڑھتا تھا, ابھی پھر پڑھی, ابھی اور زیادہ پڑھوں گا, ابھی اور زیادہ پڑھوں گا کہ اللہ ہمارے دشمنوں کو ہمارے پہ ہنسنے کا موقع نہ دیں. بالکل ٹھیک. اس وقت ہماری تقدیر, ہماری ہر چیز اور سب سے بڑی چیز, ہمارے دشمن ہم پہ ہنس رہے ہیں اور ہم خود پہ ہنس رہے ہیں. دشمن تو ہنس دے نا. میں آپ سیدھے رو رہے ہیں. نہیں سر, ایک سیگمنٹ آف لائف از رو رہا ہے, ایک سیریس سیگمنٹ آف لائف جو گھروں کے اندر بیٹھ کے, جن کے بچے ہیں, جن کے اندر کچھ آگے کا سوچنا تھا, وہ تو پریشان ہے. اس کے اوپر ٹویٹر کے اوپر جائیں نا, اس فیس بک کے اوپر جائیں نا, ایک پورا ایک چیپٹر ہے جو خود پہ ہنس رہا ہے. یہ ہنسی تو لے بیٹھے گی. سر نہیں, میں کہتا ہوں کہ آپٹیمزم لے کیوں بیٹھے گی. ہاں, مجھے دیکھیں نا, میں ایک عام سا آدمی ہوں, میں کیا چیز ہوں, نہ میرے پاس کوئی سیٹ, نہ میرے پاس کوئی عہدہ, نہ میں ایم پی ہے. میں ایک عام سا آدمی ہوں. میں کھڑا ہو گیا ہوں, میں نے آواز کر دی کہ نہیں یار یہ غلط ہے. آج تمہارے کو کیوں آئے بیٹھا ہوں؟ ہر بندہ میں کیوں پوچھتا پہ, ہر بندہ کالا لہک ٹی وی, حامد میر علی ہک ٹی وی دے پروگرام تو بعد وائے میں ابھی میں چار جدہ میں ایک عام پتہ ہے آپ آئے اور پھر جانا بھی ہے. میں اگر ایک عام آدمی, اگر میں ایک جسٹ آواز یا ایک صحیح آواز اٹھاتا ہوں تو اللہ اس کے اندر وزن ڈالتا ہے, باقیوں کو نہیں اٹھانی چاہیے. اچھا, ویسے یہ رخری صاحب مجھے بتائیں, اکبر ایس بابر گیا تکنیکی معاملات میں, فارن فنڈنگ, ممنوعہ فنڈنگ, وہ بھی دشمن ہو گیا, غدار ہو گیا. جسٹس صاحب ان کو بھی باہر. یہ مطلب جو مخلص ہوگا اس کو نکال باہر کرنا. میں نے, مجھے کل ایک بندے کا میسج آیا, اس کا نام ہے سفیر. اچھا, وہ خان کے ساتھ نا اس نے گزارے ہیں کو 18 سال, 20-25 سال, اور اس نے نا ان کے بچوں کو بڑا کیا, اور خان کے ساتھ ہی واز لائل لائک اینی تھنگ. سفیر کل اس کا مجھے میسج آیا, اس نے کہا خرم بھائی, ہم جو پرانے ہیں نا پی ٹی آئی کے, جب میں پرانا ہوں یا جو بھی ہیں, جو اس نے کہا, اس نے جب میری باتیں ہوئی نا, اس نے کہا جب میں نہیں بچا ہوں, یعنی دکھ کی, اس نے اپنی دکھ کی مجھے کہانی سنائی. وہ سمجھ لیں کہ خان کا آئیز, ایئرز اور اس کا وہ سارا کچھ تھا, اور آنیسٹ آدمی. میں کہتا اس نے زندگی لگا دی. اس کا جس دکھ سے اور جس کرب سے اس کی میری بات ہوئی نا کہ میرے ساتھ اگر یہ کچھ ہو سکا ہے, یعنی وہ مجھے کنڈول کر رہا تھا, خرم بھائی آپ کے ساتھ یہ زیادتی ہوئی ہے. تو میں نے کہا سفیر تیرے ساتھ جو ہے, اس نے کہا میں نے کہا میں تیرا تذکرہ کروں گا. اس نے کہا میں چاہوں گا آپ میرا تذکرہ کریں. یس, اوکے, ضرور. میں نے کہا میں نے اس کا آپ کے ساتھ تذکرہ کیا کہ اگر سفیر نے کہا اگر میرے ساتھ جو کچھ ہوا ہے اس کا آج تک کسی نے سوچا. دیکھیں آپ اپنی ٹیم کو, اپنے یہ تھوڑے لوگ تو نہیں سر, تھوڑے نہیں ہیں, آپ کی جو بیسک پی ٹی آئی کا ورکر ہے, جو اصل پی ٹی آئی کا ورکر ہے, وہ نگلیکٹڈ ہے, وہ دھکے کھا رہا ہے. جس نے یہ پارٹی کھڑی کی تھی, اس کی جگہ کے اوپر ایک نئی بھرتی ہوئی ہے. فوزیہ قصوری باہر بیٹھی ہوئی ہے. سر اس طرح کی بات ہے, ہر وانڈے کے اندر چلے جائیں آپ, جس جگہ کے اوپر چلے جائیں, جہاں آپ گاؤں پہ چلے جائیں, جنہوں نے کھڑی کی تھی وہ ڈپرائیوڈ ہے, اس کی بات کو نہیں سنتا. تو یہ کون ہے جو اب ہے؟ سر یہ ہوتا ہے, نیچرل ہے. یہ ہوتی ہے نا, ایک پارٹی ہوتی ہے ابھی جیسے کچھ پارٹیز ہیں جن کے اندر پوری فیملیز اپنی پارٹی کو لے کے چل رہی ہیں, ان کو نا ان کا ذرا سٹرکچر مضبوط ہوتا ہے. اس پارٹی کے اندر سولو ون فلائٹ تھی, عمران خان تھا. اب عمران خان کے ساتھ جو بھی آتا ہے نا,
وہ عمران خان میں کل بھی کہا کہ وہ پارس ہے، پارس سمجھتے ہیں نا جی، پارس یا لاؤ، انہوں لاؤ سونا بن گیا، اس کو لگاؤ سونا بن گیا، اس کو لگاؤ سونا بن گیا. عمران خان کا فائدہ اٹھاتے ہیں، پھر وہ ایک گروپ اس کے قریب آ جاتا ہے، پھر وہ انشور کر دے کہ اور کوئی نہ آئے، یعنی دے بیکم اے پارٹی، دے بیکم اس کے کر لیتے ہیں، پھر وہ انشور کرتے ہیں کہ کوئی اور نہ آئے. پرانوں میں سسٹین کون کر رہا ہے؟ عامر کیانی کے علاوہ عامر کیانی سسٹین کر رہے ہیں. جو اوریجنل ٹرو پی ٹی آئی کے پرانے بندے ہیں ان میں ایک عامر کیانی سسٹین کر رہا ہے نا. باقی سارے باقی جو بندے سارے جو مین آدمی ہیں وہ کدھر گئے؟ یعنی مجھے آج کسی نے پوچھا کہ یہ جو صلح صفائی کے لیے کس کو تمہیں کرنا چاہیے، آگے کرنا چاہیے. میں نے کہا یار پرویز خٹک کو ڈال دو ابھی، میجر طاہر صادق کو بلا لو، ان کو کہو ابھی آ کے بیٹھ جاؤ. ان دو اور ادھر سے یعنی پرویز خٹک، میجر طاہر صادق اور ایک آدھ آدمی آج آپ کہیں وہ جو آپ کہہ رہے تھے کہ ریجیڈیٹی، آپ وہ اس چیز کو بٹھا دیں اور ان کو مکمل اختیار دے کے بھیجیں. ٹھیک ہے. اور اختیار عارف الوی صاحب والا نہیں کہ عارف الوی صاحب کو گل کرے تو شامی اس نو پھر گالم گلوچ برگیڈ پوے تو کیتی ہوئی گل واپس لے لوے. مضبوط آدمیوں کی ٹیم بنا کے بھیجو، آج بیٹھو شام کو رزلٹ آ جائے گا. نہیں تو اب تو میں یہ کہتا ہوں ہن نواز شریف نال بھی باؤ، ہن میں آدھا نے جڑے سٹیج تے پہنچے کھلے ہو نا، میں آدھا ہن اودے نال بھی باؤ، ہن زرداری نال بھی باؤ. میں پہلے کہتا تھا کانٹا، اب میں کہتا ہوں تمام پولیٹیکل پارٹیز کے ساتھ بیٹھیں. لیکن جس طرح یہ مخاطب کرتے ہیں میجر صاحب، یہ مہذب دنیا میں تو نہیں ہوتا. مہذب دنیا ہے کہاں پہ؟ میں بھگت رہا ہوں مہذب دنیا کو، مہذب تہذیب میں بھگت رہا ہوں. تائب ہوا جا سکتا ہے، سجدہ صاحب تو کیا جا سکتا ہے. آپ میرا سر ٹریننگ ہوتی ہے، ایسے ہوتا ہے یکدم ہو جاتا ہے، ایک صفحہ آپ نے پلٹنا ہے اور اگلا صفحہ آ جائے گا، یہ نہیں ہوتا ہے ایسے. آپ میرا فیس بک اٹھائیں ذرا، کل پرسوں میں نے ایک کہا ہے اور میں نے کہا میں یعنی ابھی میں نے کیا کہا ہے، میں نے کہا میں اس عمر میں ہوتا میں تمہیں بتاتا. یعنی میں نے کچھ چیزوں کو میں نے یقین کرے، میں نے ایک بندے کو کہا، میں نے کہا نوٹ کر جو بندہ حد سے بڑھ رہا ہے، جو بندہ میری عزت پہ حد سے بڑھ رہا ہے، اللہ کے حکم سے میں پہنچوں گا اس تک. میں انسان نہیں ہوں، میں نہیں پہنچے گا. قانونی راستہ قانونی راستے کیا ہیں؟ قانونی راستوں ٹھڈے نوت ہے پہ شو کاز دیر، یعنی شو کاز بن واٹس ایپ پہ آتا ہے. نو باڈی ہیز آسکڈ می کہ تم نے کچھ جواب بھی دینا ہے. نو باڈی، میں کسی کے ساتھ بیٹھتا نہیں ہوں. ٹرمینیشن لیٹر جاری کر کے اور پورے میڈیا پہ پھیلا رہے ہو، اتنی کمزور ہو. پارٹی بچانا چاہتے ہیں آپ؟ کیا جی؟ پارٹی بچانا چاہتے ہیں؟ میں نے ہر کوشش کی ہے، میں نے جس کہتے ہیں نا تمام حجت کی ہے، پوری کی ہے میں نے تمام حجت. کسی کو ریئلائز ہوا لیٹ سے پرویز خٹک یا میجر طاہر صاحب بیٹھ جاتے ہیں، راستہ کیا ہے؟ آپ کیا چیزیں واپس لے لیں گے؟ واپس لے لیں گے؟ فقاہت والے آدمی، جوڑنے والے آدمی جوڑ لیا کرتے ہیں، توڑنے والے آدمی توڑ دیا کرتے ہیں. نہیں تو آپ کو وہ جوڑ لیں گے تو خان صاحب اگر مجھے چھوڑیں، میں ایک عام آدمی ہوں، مجھے بالکل چھوڑیں. ٹھیک ہے، جوڑنے والوں کے ساتھ جوڑیں، ختم کریں ان چیزوں کو. میر جعفر، میر صادق کے یہ تمغات، یہ القاب واپس لیں. لے لیں گے واپس. سر یہ تو گل آدھا پہ لینے پڑیں گے. سر دیکھو نا، جوڑو نالے جڑے نے، توڑو نالے توڑے نے. میں کئی دفعہ کہتا ہوں وہ جوڑنے والے بنو، توڑنے والے نہ بنو. اللہ تعالیٰ کو جوڑنے والے پسند ہیں. یس. آپ پھر ہی توڑنے والوں کے ساتھ رہیں. آپ نے جوڑنے والوں کو تو نیڑے نہیں لگنے دیتے. آپ کا معاملہ ہی شروع ہوتا ہے غدار جب لفظ ہی اس سے شروع ہو. جوڑنے والے وہ مال جوڑنے کی بات کر رہے ہیں، کوئی اور بات؟ وہ مال تو اس ملک دے وچ جوڑنا، اس گل نہیں تو ٹرائیں نہ آنے جی، اس گل نہیں تو نئے چیپٹر کھلاں تے نہ اس کہنے والے وقت چ کھلساں اس گل نو چھوڑ دو. فی الحال میں کہتا ہوں کرپشن نو چھوڑ دو، دفع کرو. نیکسٹ پہ آ گئے اس لیے میں آدھا کرپشن ایشو ہی نہیں تمہارے ملک دا. میں ہوں اس سٹیج تے پہنچتا ملک کی بقا تو آدھا ایشو پرنسپلز ہے. آپ کا ایشو اداروں کی مضبوطی ہے، آپ کا ایشو پولیٹیکل لیڈرشپ کی اہلیت ہے، آپ کا ایشو اچھے پولیٹیکل لیڈرز پیدا کر کے اہلیت کی بنیاد پر ان کو لے کے جانا ہے جو اداروں کو چلا سکیں. بالکل ٹھیک. جو اداروں کو چلا سکیں، یہ نہیں کہ ایک ڈی سی ان کو نچائے. نہیں، آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے. کرپشن ایشو نہیں ہے اس وقت. میں اس وقت ہمیں پرنسپل آپ کہہ رہے ہیں، پرنسپلز کے اوپر جا کے پروگریسو ہو کر اپنے ملک کے اندر ہمارا ایشو اہلیت کا شدید فقدان ہے. اچھا جی، فیصل واڈا صاحب نے بھی کہا خون نظر آ رہا ہے، اور پھر وہی پریس کانفرنس میں ڈی جی آئی بھی کہہ رہے ہیں، آئی ایس پی آر بھی کہہ رہے ہیں کہ دشمن فائدہ اٹھا سکتا ہے. ہوتا ہی یہ سمجھ نہیں آئی ان کو. سر انہیں آمنی چاہیے نہیں جو آنی تو ہوں کے کراں. وہ ایک بادشاہ کا قصہ لمبا ہے. وہ شہزادی کے اوپر عاشق ہو گیا اس کے باپ کو مار کے، تو چلا گیا. اس نے شہزادی نے کہا مجھے ذرا ملنے دل آ گیا. تو اس کا ایک بھتیجا تھا، اس نے کہا نہ جاؤ ادھر.
تو دے پیو نو ماری کھلا ہے، اس کی تم سلطنت اجاڑ چکے ہو، اسے ملنے نہ جاؤ. بس دماغ پہ مات پہ پردہ پڑ گیا، وہ چلا گیا. خیر انہوں نے گھیر لیا. تو جب شہزادی نے گھیر لیا، اس کی فوجوں نے، تو اس بادشاہ کو سچا قصہ ہے آپ کی تاریخ کا، انہوں نے اس کو ایسے باندھ دیا اور اس کی یہاں کٹ لگا دیے اور نیچے اس نے پیالے رکھ دیے اور خون نکلنے لگ گیا. تو وہ دریا کے پرے کھڑی تھی. اس نے کہا تیرے اندر عقل تھی، تو مجھے ملنے آ رہا تھا. اس نے کہا عقل تھی. جب عقل پہ پردہ پڑ جائے تو پھر میرے جیسے مرد کا یہ حال ہوتا ہے. اللہ سے دعا کیا کریں کہ ہماری عقلوں پہ پردہ نہ پڑے. بادشاہتیں تباہ ہو جاتی ہیں. کمپنی جو ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دوست کے مذہب پر ہے. آپ کے جیسے دوست ہوں گے. آپ یہ دیکھیں، یہ جو میں نے کل بات کی ہے، اس وقت نیریٹو کیا کر رہا ہے. تو مان جاؤ بھائی ہم نے یہ چیز کی تھی، کیا فرق پڑے گا؟ ہاں یہ بھی بڑائی ہے. میں ایویڈنس ہوں. ہم ایک علاقائی زبان میں کہتے ہیں بھائی 60 قرآن طلاق. میں نے کہا ایک ہے قرآن طلاق. ہم کہتے ہیں دے بھائی میں سچ کہہ رہا ہوں یا جھوٹ کہہ رہا ہوں. بندے بھاگ جاتے ہیں. اچھا آج کل قرآن پھینک دیتے ہیں، طلاق نہیں سٹتے. قرآن جھوٹا اٹھا لیتے ہیں لیکن طلاق نہیں پھینکتے. ہم کس طرح؟ ایک ہے مباحل. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا چادر کے نیچے میں اپنے بچے لاتا ہوں، تم اپنے بچے لاؤ، آؤ ہم میں سے جو جھوٹا ہے یا اللہ اس کو برباد کر دے. عیسائی بھاگ گئے کیونکہ انہیں پتا تھا کہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحیح ہے. دیکھیں ہم جا کدھر رہے ہیں. ہم ذرا سی انویسٹی، میں جتنی باتیں کر رہا ہوں، کوئی بھی سین آدمی آج آپ ایک چھوٹی سی انکوائری ٹیم بٹھا دیں 3 بندوں کی، میرے اس کلیم کو اس کے لیے 10 منٹ یا آدھے گھنٹے کے اندر وہ ثابت کر دے گا کہ یہ سچا اور یہ جھوٹ ہے. اب میں نے سارا ایک آدمی آ کے جھوٹ بولنا شروع کر دے گا، سکھا دیا جاتا ہے نہیں مننی ہے، مکر جاؤ جا کے اتھے. اس سے مکر جاؤ. یہ ہے کون؟ یعنی کتنا کمزور اور کتنا گھٹیا کلیم ہے کہ میں اپنے بیٹے سے، اپنے گھر، اپنے بھائی سے کہوں اس تم کو آ کے پہنا یہ کہنا یہ ہمارا بھائی نہیں ہے، ہمارا بیٹا ہی نہیں ہے، یہ مجھے دے رہے ہو تم. میں تو ہوں زندگی میں بہت زیادہ اتار چڑھاؤ دے چکا ہوں. میں تو پھر گرنے کے بعد سٹرگل جاری رکھوں گا. واٹ اباؤٹ دا پیپل جن کی زندگی آپ نے تباہ کر دیں، جو کچھ کہہ نہیں سکے، اور ان کی لائف، ان کے کاروبار، ان کے بچے آپ نے ان کو یوز کر کے تباہ کر دیا. وہ کہاں جائیں گے؟ چونکہ وقت دل کتنا ٹوٹا. میرا دل نہیں ٹوٹتا جی. آئی ٹیک 1 نائٹ. میں کئی دفعہ کہتا ہوں میرا دکھ ہونا ایک رات دا. اگلی رات یا میں کام بند کر دینا ہونا یا میں آدھا بھائی ہوں میں میدان چھانے. میری یہ عادت ہے. میرے دوست سارے میں میدان پیڑ بن گیا ہوں. یا میرا سر گھنا نو. مجھے ایک دوست نے کہا، اس سامنے کام شروع کیا، میں نے کہا ہوں میں میدان چنے. العزت للہ، عزت ساری اللہ تعالیٰ کی. بے شک مجھے عالمین وہ تو ہر چیز پہ قادر ہے. میں پیڑ مان گیا، ہر چیز پہ قادر ہے. میں رات ٹینشن میں گزارتا ہوتا ہوں. 1 نائٹ ٹینشن کی ہوتی ہے میری. اچھا اگلے دن میں فیصلہ کرتا ہوں کہ میں نے یہ کام کرنا ہے یا چھوڑ دوں، یا پھر میں وہ جگہ چھوڑ دیتا ہوں. جب میں ایک چیز مان جاؤں پھر میں اللہ تعالیٰ آپ کی نیک خواہشات پوری کرے. اللہ تعالیٰ آپ کی جتنی نیت ہے اس میں مزید اخلاص کرے اور ہم سب کو اللہ ہمارے عیب چھپائے. آمین. اللہ ہم پہ راضی ہو. آمین. بہت شکریہ روکڑی صاحب. اس وعدے کے ساتھ کہ ان قریب دوبارہ ملیں گے. میں حاضر. ناظرین میرا خیال ہے میرا کچھ بندہ نہیں ان کہنا، اس کی وجہ کہ اتنی خوبصورت گفتگو کر دی روکڑی صاحب نے، کھل کے بات کر دی. اللہ پہ اس کے ہاتھ میں یہ سب کچھ، اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے. وہی حاجت روا ہے، وہی ہر چیز پہ قادر ہے، وہی عزت و ذلت پہ قادر ہے. رازق وہ ہے. اللہ تعالیٰ ہماری نیتوں میں اخلاص پیدا کرے، ہمیں اس ملک کی خدمت کی توفیق دے اور آسانیاں تقسیم کرنے والا بنائے. جواد فیضی چوتھا ستون ٹیم کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.